اور اب چلیں گے اپنی سیگمنٹ فیسز آف ایکسچینج کی جانب. تو جناب آج میں آپ کے ساتھ تعارف ان دو شخصیات کا کرواؤں گی جو کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اسکالرشپ سے باہر اور فیلوشپ سے باہر تو جا چکے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ملواؤں گی آفتاب وحید صاحب سے. یہ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہے وومن آف پاکستان کے. یہ وہ وینچر ہے جو سکسیسفل کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے رکھتا ہے ان خواتین کی جو کہ ایکسیپشنلی اپنی اپنی فیلڈ میں بہت ہی ہارڈ شپ فیس کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی کام کر رہی ہیں، ایک سکسیسفل پوزیشن پر ہیں، کتنے چیلنجز انہیں فیس کرنا پڑے، یہ سب کچھ آفتاب ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں. لمس کے اندر 7 سال انہوں نے ایز اے ریسرچ ایسوسیٹ کام کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستانی وومن جو کہ ایک مین اسٹریم حصہ ہے پاکستانی کمیونٹی کا بھی، انوائرمنٹ کا بھی، اور یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ خواتین کے کردار کے بغیر ممکن نہیں ہے. آفتاب اس کو اپنی کیس اسٹڈیز کے تھرو دکھا بھی رہے ہیں اور ایک پروڈکشن ہاؤس بھی فل ٹائم اب لاہور میں ان کا ہے. بہت شکریہ آفتاب، ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اور ان کے ساتھ موجود ہے ردا سہیل، یہ مینیجر ہیں سینٹر فار کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ جاب پلیسمنٹ لاہور کالج وومن یونیورسٹی، جو کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو کہ ویسے ہی بڑی ہسٹوریکل امپورٹنس بھی ہے، بہت پرانی اور قدیم یونیورسٹی ہے خواتین کے لحاظ سے پاکستان میں. IVLP alumni ہے یہ، اور سوشل سائنٹسٹ ہے بائی ڈگری، ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں، لیکن انہوں نے کریئر کاؤنسلنگ اور جاب پلیسمنٹ میں 10 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے اور اس میں یہ کام کری ہیں. ویلکم ٹو دا شو ردا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو جی. آفتاب، سب سے پہلے تو بینگ اے مین اور خواتین کی کیس اسٹڈیز پہ آپ کام کرتے ہیں، ان کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ اتنی کامیاب خواتین ہیں، یعنی کہ مردوں پہ اعتبار نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. میں کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈیز، وین وی ور ٹاٹ دی کیس اسٹڈیز، تو اس میں عموماً ہمارے مختلف سیمسٹرز میں جو کیس اسٹڈیز تھیں وہ یورپین تھیں، امریکن تھیں. تو میں نے ویسے ہی اپنی ہیڈ آف ڈپارٹ تھیں ڈاکٹر عفت حق، ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کی جو کیس اسٹڈیز ہیں ویمن کی وہ کیوں نہیں دکھا رہے، وہ کیوں نہیں پڑھا رہے، وہ نہیں ہیں اس میں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو بڑی مشکل سے ہم نے یہ ڈپارٹمنٹ اپروو کرائے ہیں. اچھا. اور ابھی دیر از اے ہیوج روم فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اور جو بھی کرنا ہو تم کر لینا، بعد میں کیس اسٹڈیز تم بنا لینا. تو انہوں نے تو عذرائے مذاق کہا، لیکن مجھے لگا کہ میں کر سکتا ہوں اس کو. دین آئی پرسوڈ اٹ. تو بینگ اے اسٹوڈنٹ آئی پرسوڈ اٹ فار مائی سیلف، فار ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل. لیکن وہ اس کی ایگزیکیوشن اتنی بہتر ہو گئی تو اس کو پھر ایک پراپر اس کو لے کے چلنا پڑا، اور وہ لے کے چل رہے ہیں. تو اٹس ناٹ اے جینڈر وائز تھنگ کہ میں لیکن آپ کو لگا کہ یہ گیپ موجود ہے کہ جب ہمارے پاس ریسرچ نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے جو ہم شیئر کر سکیں. فار ایگزامپل انٹرنیشنلی بھی اگر کوئی کام کرنا ہو، سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ڈیٹا یا ریسرچ ہونی چاہیے. سو اٹ ٹریگرز یو بیسکلی. ہاں، یہ بھی ہے. دوسرا یہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہے. جب آپ جینڈر پڑھتے ہیں تو اس میں جو اورینٹلزم کی ایک جو تھیوری ہے، اس میں آپ کے کلچرز بھی مختلف چیزیں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ نے ویسٹ پڑھا ہے تو ویسٹ بالکل ہی ان کی اسٹرگل بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ بہت آگے جا چکی ہے، وہ یہ چیزیں کر چکے ہیں، ان کا کلچر ڈفرینٹ ہے، اس میں ڈائیورسٹی بہت ہے. ہمارا یہاں پہ بالکل ساؤتھ ایشین کلچر اور دین پھر پاکستانی کلچر جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ خواتین کے اوپر مسئلے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. وہ سمجھنا اور ان کا خاص طور پہ خواتین کا اپنا پرسپیکٹو سمجھنا اس پہ کہ وہ کیسے فیس کرتی ہیں، وہ کیسے ایز این انڈیویجول اس کو، اگر وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہے تو کیسے جا رہی ہیں، اگر وہ بیٹ دے آر رننگ ان فیلڈ ورک تو فیلڈ میں ان کو کیا پرابلمز ہیں، کیا چیلنجز ہیں، وہ ان سب کو، تاکہ پالیسی میکنگ اس کے ارد گرد ہو، وہ مین اسٹریم میڈیا ڈسکورس کا حصہ بنے، نہ ان کے تجربات، ان کے ڈیمانڈز. تو میرا مقصد یہی تھا ان سکسیس اور مزری کے علاوہ وہ جو ڈارک ایریا اور گرے ایریا ہے اس پہ خواتین خود بات کریں تاکہ سننے والا اس سے دیکھ سکے، پڑھ سکے، سمجھ سکے. بالکل صحیح. اچھا ردا، آپ چونکہ بیسکلی سوشل سائنٹسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، بٹ یو ہیو چوز ٹو بیکم اے کاؤنسلر اور جاب پلیسمنٹ میں کتنا ضروری ہے آج کل کی بچیوں کے لیے یہ سمجھنا کہ انہیں پراپرلی کس جگہ پر جانا ہے، کس چیز کے لیے جانا ہے؟ بیکاز اکثر لوگ فیملی پریشرز کی وجہ سے اپنے شوق کو بھی پرسو نہیں کر پاتے. یہ آج کل ویسے بہت ضروری ہے. آج کل ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے کہ ایک انسان کے کمانے سے گھر نہیں چلتا، تو دو لوگ مل کے جب ساتھ کام کرتے ہیں تو زندگی زیادہ آگے آسان ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اسپیسیفکلی ایز آئی ایم فرام دا ویمن یونیورسٹی،
تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس کا ایک ڈفرینٹ ڈیموگرافک ہے, وہاں ڈفرینٹ طرح کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ بہت ہی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کے ساتھ لڑکیاں آتی ہیں, ان کو ایک ٹرین کرنا کافی چیلنج ہوتا ہے. اور میرا یہاں تک خیال ہے جو میرا ایک آبجیکٹیو ہے لاہور کالج میں, وہ لڑکیوں کو یہ گائیڈ کرنا کہ نہ صرف آپ نے ساتھ پڑھنا ہے بٹ کہ یو نیڈ ٹو ٹیک یور کریئر ایز ویل الانگ. اس میں ان کو ہم لوگوں کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے اسٹارٹ میں فرام دا ویری فرسٹ ایئر ان آرڈر ٹو ٹیل دیم کہ کون سی فیلڈ کو دے کین وی یوزلی واٹ وی ڈو از وی آئیڈینٹیفائی دیئر انٹرسٹ. اس میں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے کون کون سے کریئرز آپٹ کرنا چاہتے ہیں. ان دا فائنل ڈیسیجن میکنگ اسٹیج دے ول ڈیسائڈ کہ ہاؤ دیئر انٹرسٹ میچ ڈفرینٹ کریئر پراسپیکٹس. تو وہ ہم اسٹوڈنٹس کو گائڈ کرتے ہیں, اور وہ آج کل کافی ضروری اس لیے بھی ہوا ہوا ہے کہ آج کل خود اسٹوڈنٹس اور لڑکیاں جو ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ میم ٹیل اس وی نیڈ ٹو ورک فرام, ہم گھر سے کام نہیں کرنا چاہتے, ہم ایجوکیشن سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں, ہم کارپوریٹ ورک میں جانا چاہتے ہیں, تو ہمیں ٹرین کریں کہ ہم جابس کے لیے اپلائی کیسے کریں. تو آج کل کی اس زمانے میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو ہم اس طرف گائیڈ کریں, ان کو پراپر نالج پرووائڈ کریں. بالکل صحیح. اچھا آفتاب, آپ کس پروگرام پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ گئے تھے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو گئے تھے؟ اور چونکہ اب آپ جینڈر اسٹڈیز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, سو میل فیمیل کے علاوہ وی ہیو اے ٹرانسجینڈر کمیونٹی ایز ویل, کہ وہ جو سیکھ کر آئے, اور ایسا کیا سیکھ کر آئے کہ جو آپ کو لگا کہ مجھے اس کو یہاں امپلیمنٹ کرنا ہے؟ اس سے پہلے میرا جو پروگرام تھا وہ ایمرجنگ لیڈرز آف پاکستان تھا, اور اس سے پہلے میرا سارا جو کام تھا وہ پرفارمنگ آرٹس کے ارد گرد تھا. تو کافی ساری چیزیں سیکھیں. اٹ واز اے ویری بریک تھرو فار می. یہ بڑا بہترین ایکسپیرینس تھا میرا باہر جانا, اور ہمارا پروگرام بھی بہت رچ تھا اس معاملے میں. ہم نے فیس بک کے ہیڈ کوارٹرز گئے پالو آلٹو میں, اس کے بعد گوگل کے ہیڈ کوارٹر گئے, ہم نے کارنیگی فاؤنڈیشن, راکوفیلر فنڈ اور بڑی مین اسٹریم کی جو آرگنائزیشنز تھیں, گیٹس فاؤنڈیشن, تو وہاں گئے. وہاں پہ بالکل ہی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں تو جا کے آپ کا پرسپیکٹیو بالکل چینج ہوتا ہے, کیونکہ آپ فرسٹ ورلڈ کے اندر چیزیں آپریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو چیلنج تھا ہمیں یہاں تھا کہ جب بھی ہم نے کوئی تھیٹر کا کوئی پلے کرنا ہوتا تھا پرفارمنگ آرٹس, تو ہمیں 20 25 یا 18 15 لوگوں کو اکٹھا کرنا وہ بہت مشکل تھا. تو میرے اس پروگرام کے اندر ایک دوست تھے ہمارے فیلو دانیال شاہ, تو ہی از اے فوٹوگرافر اور ڈاکومنٹری فلم میکر. تو اس کے بعد ہم فیس بک کے ہیڈ کوارٹر گئے, اور فیس بک کے ہیڈ کوارٹر جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ سوشل میڈیا از اے گڈ پلیٹ فارم, اور اس میں آپ بہت کم لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں, اور اس کی ریچ بھی بہت میسیو ہو سکتی ہے. تو اٹ واز دا آئیڈیا کہ مجھے وہاں سے ویمن آف پاکستان اور مین آف پاکستان کے تانے بانے بننے شروع ہوئے کہ اچھا مجھے اب شفٹ کرنا ہے, اسٹریٹ تھیٹر سے شفٹ کر کے مجھے سوشل میڈیا کو ایک میڈیم وہی اچھا ہے اس کو بنانا ہے, اور اسی کے تھرو میں آگے میں جہاں نہیں بھی جا سکتا وہاں یہ جا سکتا ہے, تو میرا کام لمٹ نہیں ہوگا. تو یہ ایک جو سیکھ تھی بہت زیادہ چیزوں میں وہ یہ. اور پھر فیس بک کے اندر ایک کوئی اسپیسیفک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ بھی ریکوائر نہیں ہوتا نا, سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی دیکھ سکتا ہے, اور پھر اسپیشلی اس زبان کو اسیس کرنا اور ہر بیک گراؤنڈ کو اسیس کرنا وہ بڑا آسان تھا آپ کے لیے. جی بالکل ایسے ہی آپ نے سوچا ٹھیک ہے. اچھا رضا, آپ نے کیا سیکھا؟ بیکاز وہاں پہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ہر ملک کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں, ہمارے ڈائنامکس الگ ہیں, ان کے الگ ہیں, اور ادھر کی خواتین زیادہ امپاورڈ ہیں ایز این ایموشنلی بھی, اور اگر ہم جاب مارکیٹ کی بات کریں تو اس کے اندر بھی. تو ایسی کون سی چیز تھی جو آپ کو لگا یہ گیپ ہے جو آپ آئیڈینٹیفائی یہاں پہ کر سکتی ہیں؟ آئی واز ریئلی سرپرائزڈ کہ جو پریکٹسز امریکہ میں جو فالو ہوتی ہیں ہم مور اور لیس پاکستان میں بھی وہی فالو کر رہے ہیں, بٹ دے آر اپروچ از ڈفرنٹ. the way they do it that is different because the infrastructure جو وہاں پہ career counseling یا placement کا جتنا بھی ہے وہ more or less ہم لوگ وہی follow کر رہے ہیں, but they do have a lot of funding. آپ کہہ لیں کہ وہ ان کی investment بہت ہے اپنے ان پروگرامس کو لے کے جہاں پہ اسٹوڈنٹس کو وہ امپاور کرتے ہیں. دا وے دے کیری آؤٹ دیئر ایکٹیویٹیز اس میں وہ کافی زیادہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جو ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں وی اسٹل لیک ایٹ اٹ. جیسے وہاں پہ پوری میں آپ کو ایگزامپل دوں گی کیونکہ میری ٹریننگ بیسکلی تھی کیریئر کاؤنسلنگ اینڈ جاب پلیسمنٹ میں, تو جتنے بھی وہاں پہ سینٹرز پریزنٹ ہے, امیرکن یونیورسٹی ہو, جارج ٹاؤن یونیورسٹی ہو, ایریزونا یونیورسٹی ہو, تو وہاں پہ دے ہیو اے ٹیم آف 25 to 50 پیپل جو کہ انڈیویجولی ان کے پورے انسٹیٹیوٹ کو مطلب کہ ہر اسٹوڈنٹ کو وہ انڈیویجولی کیٹر کر رہے ہیں, ٹارگیٹ کر رہے ہیں. ہمارا تھوڑا سا جو مسئلہ جو میں گیپ میں فیل کرتی ہوں وہ یہ ہے
کہ ہم لوگوں کا تھوڑا سا ہیومن ریسورس تھوڑا کم ہے, دوسرا ساتھ ساتھ تھوڑی سی فنڈنگ کی ٹو کیری آؤٹ ڈفرنٹ ویریس ایکٹیویٹیز, وہ ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا انکریز کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز انفراسٹرکچر از دا سیم, اور جو ہائرارکی جو میں نے دیکھی ہے وہاں پہ, وہ یہاں پہ بھی مور اور لیس وہی فالو ہو رہی ہے. بالکل صحیح. یہ تو ایموشنلی اور فزیکلی ایکوپ کرنا آج کی خاتون کو بڑا ضروری ہے, جو شاید ہمارے ملک کے ڈائنامک تھوڑا سا کلچرلی ہمیں الاؤ. اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ میں نے وہاں نوٹس کیا, وہاں فرام دا ویری فرسٹ ایئر آف دیئر انڈر گریڈ ڈگری, وہاں پہ دے یوزلی اپلائی ویریس سائیکولوجیکل ٹیسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیئر انٹرسٹ. جو ہم یہاں پہ تھوڑا سا لیگ کرتے ہیں, اس کی بیسک ریزنز میں یہ سمجھتی یہ ہوں کہ آج کل ہم لوگ جب بچے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لینے کے لیے آتے ہیں, وہ آلریڈی ان کا ایک پری پلان نوشن ہوتا ہے کہ نہیں میں نے میڈیکل آپٹ کرنا ہے, میں نے انوائرمنٹل سائنسز میں جانا ہے, یا میں نے میڈیا اسٹڈیز میں جانا ہے. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی اپنی انٹرسٹ کو نہیں دیکھا جا رہا ہوتا. کچھ بچے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ پڑھنا تو میڈیا اسٹڈیز چاہتے تھے فار ایگزامپل, بٹ وہ پڑھ نہیں پاتے بیکاز ان کے مارکس نہیں ہوتے. تو ریسٹرینٹ ہمارے میں یہ ہے, ایک تو فیملی پریشر ہے ان کو ایک خاص سبجیکٹ آپٹ کرنے کے, ساتھ ساتھ میرٹ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ بھی ان کو ایک خاص سبجیکٹ آپٹ نہیں کرنے دیتے. ادروائز اف وی فالو دیٹ جو امریکہ میں فالو ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹس میں ہی وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ فار ایگزامپل اسٹرانگ انٹرسٹ انوینٹوری ہے, وہ اگر ہم اپلائی کریں اسٹوڈنٹس پہ تو ہمیں زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ بچوں کا انٹرسٹ کس طرف ہے ٹورڈز اے کریئر. اچھا آفتاب, مجھے یہ بتائیے گا, وومن سکسیس اسٹوریز تو آپ شیئر کرتے ہیں, میں نے دیکھا ایک ٹرانسجینڈر اسٹوری بھی آپ نے شیئر کی ہے. ہم نے شروع اسی سے کیا, مطلب اور یو ہیڈ اے میسو فیڈ بیک آف دیٹ آلسو, لوگوں نے بڑا اسے پسند کیا. اچھا, اب ایک تو سکسیس اسٹوری آپ نے شیئر کر دی جو ڈاکٹر ہیں, سارا آئی گیس ڈاکٹر سارا گل ان کا نام ہے. یہ جینڈر اسٹڈیز جب آپ پڑھتے ہیں تو ٹو آئیڈینٹیفائی دیم ایز اے جینڈر, اور اس کے بعد انہیں سکسیس اسٹوری بنا کے شیئر کرنا, دا ہرڈلز شی فیسڈ, کہ کچھ ایسا آپ کو فیڈ بیک آیا, یہ کیا کر رہے ہو بھائی, یہ کیوں کیا ہے؟ ارے بہت زیادہ فیڈ بیک. اچھا, یہ آیا؟ ہاں, بہت زیادہ بیک لیش آیا فیڈ بیک میں, ان کو بھی اور مجھے بھی. جب میں نے اس کو ریکارڈ کیا کراچی میں, میں نے اس کو ریکارڈ کیا تھا, تو اس وقت ان کا فائنل 1-2 ویک چل رہے تھے, اور ان کی وہ ہونے والی تھی فائنل ایگزامز اور اس کے ساری چیزیں. تو ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا پہلے, اور پہلے ریکارڈ کرنے کے بعد میں ریکارڈ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ ہو جائے تو پھر ریکارڈ کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہو جائے گا. میں نے کہا یہ بڑا کریڈیبلٹی پہ مطلب ایک کوسچن آ جائے گا کہ اگر میں نے اس کو پھر ایسے کریں گے آپ کے پاس ہونے کے بعد میں اس کو کروں گا. اور جب میں نے اس کا ٹیزر دیا, ٹیزر دینے کے بعد وہ ایک بہت مطلب جب میں نے ان کی سٹوری سنی تو وہ شاید بہت زیادہ ایموشنل بھی تھی, بہت زیادہ پریکٹیکل بھی تھی, پینفل بھی تھی. تو وہ ریکارڈ کرنے کے بعد ہم واپس آئے. واپس آنے کے بعد جب میں نے ٹیزر اور اس پہ کام شروع کیا, اور کئی لوگوں نے مجھے مطلب میرے ساتھ کئی لوگوں کے انٹرویو اسکیجول تھے خواتین کے, انہوں نے وہ ڈراپ کر دیے کہ ٹرانس وومن آ رہی ہے تو ہم تو نہیں آپ کے انٹرویوز مطلب میں آئیں گے. یعنی بینگ اے سکسیزفل اسٹوری ہیرو ایز ویل, وہ ڈی مورلائز بھی کرتی رہیں. ڈی مورلائز ذرا حساب ہے نا کہ آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں کسی اور ایک تو خاتون چلیں آپ نہ بھی انہیں مانیں, ٹرانسجینڈر ہی ریز اے ٹرانسجینڈر, بٹ شی ہیز اے ہیومن رائٹ. ہاں, ہیومن رائٹ, اینڈ شی از اے ٹرانس وومن ایز ویل. تو میرے لیے یہ تھا, ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ مجھے کرنی بھی چاہیے یا نہیں, لیکن میں نے کہا کہ ریکارڈ کرنی ہے. ایک آدمی نے, ایک خاتون نے مطلب اتنا اپنا کام کیا ہے, اور اس کو اس وجہ سے میں یہ نہ کروں کہ ان کا مطلب میرے انٹرویوز بلاک ہو رہے ہیں, میرے انٹرویوز مطلب انسکیجول ہو رہے ہیں, لوگ نہیں کر رہے. اور کچھ مجھے میسیجز بھی آ رہے تھے ان کے کہ آپ اس کو نہیں کریں, آپ یہ نہ کریں, ہم فلاں گروپ ہے ان کے خلاف یہ FIR ہے, وہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں. ان کے گروپس کے بھی آپس میں کافی رائیولری ہوتی ہے. تو سم ہاؤ میں نے اس کو کرنے کے بعد میں نے اس کے 3 ٹیزر بنائے. 3 ٹیزر بنانے کے بعد پھر چوتھا بنایا. چوتھا بنانے کے بعد ہم نے اس کو پبلش کیا. جب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ان کا وہ ٹیسٹ پاس ہو گیا ہے, ناؤ شی از آفیشیل ڈاکٹر, تو پھر وہ کیا. لیکن وہ بہت چیلنجنگ تھا مطلب, اور ابھی بھی شاید یہ ویسٹ میں ہوا ہوتا تو اتنا چیلنجنگ نہ ہوتا, بٹ چونکہ یو ہیو انیشیٹڈ ان پاکستان تو یہاں لوگوں کی سوچ بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. بٹ ہیٹس آف ٹو یو, یو ہیو ریئلی ڈو اے کمینڈیبل جاب بائی ہائی لائٹنگ ہر, بیکاز ان کے باہر آنے میں انہوں نے ایک ٹریڈیشنل پیشہ نہیں اپنایا, انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا اور ایک بہت ہی نوبل پروفیشن اپنایا انہوں نے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اور آگے وہ اس کو لے کے بھی جا رہی ہیں, اینڈ کالجز میں بننے گئی, وہ اپنے کمیونٹی کو بھی سرو کریں گی. اور اس کے بعد پھر ہمیں بھی حوصلہ ہوا نا, ہم نے اور خواتین کے اور جو ٹرانس وومن تھیں ان کے بھی انٹرویوز کیے ریکارڈ کیے جانے کے بعد.
It was یہ واقعی بہت ہے کہ آپ اچھا، اور مجھے حیرت اس بات سے ہوئی کہ وہ خواتین جو بیک آؤٹ کر گئیں انٹرویو دینے سے کہ اونلی بیکاز، حالانکہ خواتین کو خواتین سے خدشہ ہوتا ہے، یار آپ کو ٹرانس وومن سے کیا خدشہ ہے، لیکن سیڈلی ٹو سے، لیکن چلیں آپ اپنا رویہ تبدیل کریں، جو بھی ہیں وہ ایکس وائی زیڈ. ردا، ایسا کبھی آپ کو فیس کیا ہے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ ہمیں جاب پلیسمنٹ میں جب بات آتی ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو سیکیور ہو ہمارے لیے، اور ہمیں ٹائمنگ باؤنڈ نہ ہوں، ہم 9 to 5 ہی بہت ہو. اچھا کویسچن اٹھایا ہے یہاں پہ. یہ کافی دفعہ، کیونکہ بینگ ان اے ویمن یونیورسٹی یہ بہت بڑا کنسرن ہے. پیرنٹس کی طرف سے بھی ایک پریشر آتا ہے اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی. ایک آپ کے لیے ان کا ایک پری کنسیو نوشن ہے. ہمیں ایک زیادہ کیئرفل رہنے، کیونکہ ہم لوگ یہ تھے جب بھی ہمارے پاس ڈفرینٹ کمپنیز ریچ آؤٹ کرتی ہیں فار اے جاب، تو وہ ایک ہمارے پہ ایز اے پلیسمنٹ آفیسر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم دیکھیں، کیونکہ the students who are coming in towards us for the guidance وہ ہم پہ بیسکلی ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کمپنی انوائرمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں. اور یہ کافی بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایز اے ہیومن بینگ اٹس ناٹ پاسبل فار اے پرسن ٹو جج دی کریڈیبلٹی آف ایچ اینڈ ایوری آرگنائزیشن. بالکل. تو یہ تو بہت بڑا کنسٹرین ہے. بٹ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو ہمیں بیسکلی ہم لوگ گائڈ کرتے ہیں کہ آپ جا کے ایکسپلور کریں. یو جسٹ نیڈ ٹو اپیئر فار این انٹرویو. جب آپ انٹرویور سے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ انوائرمنٹ کس قسم کا ہے. سو آپ اس اسٹیپ سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں، آپ ضرور اس کو اڈاپٹ کریں اور جائیں، اور ایک طرح سے ایک ایکسپوجر لیں. ایٹ لیسٹ یو ول نو کہ وٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ دا کمپنی ہیز. اس کے علاوہ آج کل ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنے انٹرپرینیورز آ گئے ہیں، کتنی نئی کمپنیز آ گئی ہیں. تو جو ایم این سیز کی ہمیں پتہ ہے کہ ریپوٹیشنز کیا ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے، لیکن جو نئی انوائرمنٹ ہے وہ جب تک ہم جا کے ایکسپلور نہیں کریں گے، اسٹوڈنٹس جائیں گے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلے گا. لیکن گرلس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ دے آر مور کمفرٹیبل ان ورکنگ ان این ایجوکیشن سیکٹر دین ان این کارپوریٹ سیکٹر بیکاز آف ویریئس فیکٹرز. پری کنسیو نوشنز ہیں، لیکن ہم ان کو ٹائم ٹو ٹائم گائڈ کرتے رہتے ہیں، اور ڈفرینٹ کریئر کاؤنسلنگ سیشنز، مینٹورشپ سیشن ڈفرینٹ کمپنی سے آرگنائز کرواتے ہیں تاکہ وہ جو ان کی جو انہیبیشنز ہیں وہ دور ہو سکیں. بالکل صحیح. اچھا آفتاب، کوئی ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے یہ بھی تھوڑا سا کلچر ٹرینڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے، مجھے اس پروجیکٹ کے لیے، وہ کیا ہے؟ اچھا، کافی زیادہ پروجیکٹس ایسے ہیں. اچھا، کافی زیادہ ہے. آپ رک بھی تو نہیں رہے نا کہیں پہ، لیکن وہ ایسا کوئی ڈریم پروجیکٹ جو آپ سمجھتے ہیں یو وانٹڈ ٹو انیشیٹ؟ میں ایک ایمرجنگ ڈسپلن بھی ہے سنگل ہوڈ کا. جو سنگل پیرنٹس ہیں یا وہ لوگ جو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان اینی ریلیشن شپ اور ان اینی میرج، تو وہ ایک پورا مطلب ایک نیا فینومینا، نیا تو نہیں کہیں گے یہاں پہ، شاید نیا ہے. یہ آپ تو نہیں کرنا چاہتے بیسکلی اس پروجیکٹ کی آڑ میں؟ نہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان کے جو مسائل، ہاں ان کے جو پرابلمز ہیں، مطلب جو سنگل وومن ہیں، ایون مین کے بھی، جو سوسائٹل پریشر، سب سے پہلے آپ کی جو جاب سیکیور ہوتی ہیں، آپ بزنس سیکیور کرتے ہیں، تو سب سے پہلا پریشر تو یہی ہوتا ہے نا کہ ابھی شادی کب ہونی ہے، شادی کر لیں. تو جب تک شادی نہیں ہو جاتی، مطلب ساری وہ، ابھی میں نے ایک وہ شیئر بھی کیا تھا کہ اتنا آبسیشن ہے ایک خاتون نے کہا کہ شادی کو لے کے پاکستان میں، کہ ہر بندے کی شادی چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے. تو جو نہیں کرنا چاہ رہے ان کے لیے چلیں، وہ تو ان کا فیصلہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جو سوسائٹی کا رویہ ہے، مطلب خواتین کو دیکھیں، اگر آپ ریئل اسٹیٹ میں آ جائیں اور وہاں پہ جو ہم نے انٹرویوز کیے اس میں پتہ چلا کہ ان کو گھر ملنا مشکل ہے، کہ اچھا آپ خاتون ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اچھا آپ جینس تو نہیں پہنیں گی، اچھا آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے، اچھا پارٹی سین تو نہیں ہوگا، آپ لیٹ گھر تو نہیں آئیں گی. 10 اور مسائل اس طرح کے ہیں. تو یہ ایک پروجیکٹ ہے مطلب جس کو ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور پیچھے 6-7 مہینے سے کر رہے ہیں، لیکن اس پہ کچھ لوگ جو پراپرٹی ڈیلرز، ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں تو اس پہ بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں. جب لا انفورسمنٹ والے ان سے ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتراتے ہیں. تو وہ ایک پیکیج بننا وہ بڑا مشکل ہے، جو ہم ایک ڈاکومنٹریز پہ بنانا چاہ رہے ہیں سنگل ہوڈ پہ. اور جو رائز آف سنگل ہوڈ کی وجوہات ہیں ان پہ بھی بات کرنا ابھی کافی مشکل ہے. لیکن خیر، آپ کا واقعی یہ تھاٹ پرووکنگ پروجیکٹ ہے، ہونا چاہیے. اس پہ آپ کا کوئی ایسی خواہش ردا جو آپ چاہتی ہیں خواتین انٹرپرینیورس کے لیے اسپیسیفک کریں، اگر وہ جابس نہیں کرنا چاہتی ہیں، کچھ ایسا آپ کرنا چاہیں یا اپنی کیپیسٹی میں سوچتی ہیں کہ میں کبھی کروں، وہ کیا ہے؟ میرا تو یہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ انکریج کروں، اف دے ڈونٹ وانٹ ٹو آپٹ فار اے جاب، ایٹ لیسٹ گیٹ دیم سیلف پراپرلی اسکلڈ. بالکل صحیح. کیونکہ اب
جابس تو ہم ہر سال کتنی لڑکیاں اور لڑکے گریجویٹ کرتے ہیں, جابس تو اتنی زیادہ ہیں ہی نہیں. تو آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس ٹو گیٹ یور سیلف اکوپڈ ود ویریئس اسکلس. کل کو زندگی میں اگر آپ کے پاس آپ جاب نہیں بھی کرنا چاہتے, گاڈ فاربڈ سم تھنگ ہوتا ہے, تو ایٹ لیسٹ یو ہیو دا کیپیسٹی اینڈ دا ایبلٹی ٹو ورک فرام ہوم, اور کبھی زندگی میں کام کرنا پڑ جائے اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل میں بہت سی لڑکیاں دیکھ رہی ہوں, دے آر ہیونگ دیئر اون اسٹارٹ اپس. کسی کی کوئی بیکری شاپ ہے, کوئی جیولری شاپ بنا رہا ہے, کوئی پینٹنگس بنا رہا ہے جو گھر سے سیل آؤٹ کر رہے ہیں. اپنے انسٹاگرام پہ ان کے پیجز ہیں, فیس بک پیجز ہیں, اور سم آف دیم آر بلاگرز, انفلوئنسرز. ہمارے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ابھی پڑھ رہی ہیں اور دے ہیو دیئر فیس بک اینڈ انسٹاگرام پیجز جہاں سے وہ ابھی سے ارننگ اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو میں یہی ان سے کہوں گی, اگر دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو جاب, ایٹ لیسٹ اکوپ یور سیلف ان ویریئس اسکلز. اور جتنی بھی آپ جتنا زیادہ سیکھ سکتے, ویدر یہ لینگویجز ہوں یا کوئی ایڈوب فوٹو شاپ پہ ہو, گرافک ڈیزائننگ کے کوئی کورسز آپ ضرور کریں, کیونکہ یہ آپ کے آگے بہت کام آئیں. بالکل جناب, اور مجھے تو بہت اچھا لگا ان دو انسپائرنگ یوتھ امبیسڈرز بھی انہیں کہا جا سکتا ہے, بیکاز یہ لوگ باہر گئے, اپنا ایکسپوجر لے کر آئے, اور امپورٹنٹ چیز ہے اپنی اپنی کیپیسٹی میں وہ جو کنزرویٹو تھنکنگ ہے یا پھر وہ بیریئرز ہیں جو ہمیں اکثر فیس کرنے پڑتے ہیں بینگ اے وومن, یہ دونوں وہ توڑ رہے ہیں. بہت شکریہ آفتاب آپ کا, تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا رضا, اینڈ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر پروجیکٹ. ایون ٹو یو, بہت مشکل پروجیکٹ ہے آپ کا, لیکن ہم آپ کو کہیں گے بیسٹ آف لک, اور جب آپ یہ کر لیں گے ہم پھر آپ کو بلائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے اب آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنا پڑے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.